رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا اللہ میں ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مال وہ انسان کو راحت نہیں پہنچاتا، بعض دفعہ انسان کے لیے مال عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال بھی مانگو تو ایسا مال جو انسان کے لیے عذاب نہ بنے، راحت کا ذریعہ بنے۔ فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے حلال مال مانگو، حرام مال سے پناہ مانگو، کیونکہ حرام مال ہو سکتا ہے جو کما رہا ہے وہ زیادہ کمائے، اور جو حلال کما رہا ہے وہ کم کمائے، لیکن یہ زیادتی ہر چیز میں اچھی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آدمی حرام طریقے سے خوب کما رہا ہے اور اس نے پہلے ایک مکان بنایا، پھر دوسرا مکان بنایا، اس نے ایک پلاٹ خریدا، پھر ڈیفینس میں خرید لیا، پھر بیریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ خرید لیا، اس کی ایک دکان تھی، پھر 2 دکانیں ہو گئی، پھر 3 دکانیں ہو گئی، پھر 4 دکانیں ہو گئی، مال تو بڑھ رہا ہے، حرام طریقے سے 2 نمبریاں کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکے بھی دے رہا ہے، گڑبڑ بھی کر رہا ہے، پیسے بھی دبا کے بیٹھا ہوا ہے، مختلف طریقوں سے 2 نمبریاں کر کے فراڈ کر کے وہ پیسہ خوب کما رہا ہے۔ اور ایک آدمی جو حلال روزی کما رہا ہے، اس کا جو ایک گھر تھا وہ 40 سال پہلے بھی ایک وہی گھر تھا، 40 سال گزر کے وہ ایک ہی گھر ہے اس کا۔ 40 سال پہلے جو اس کی دکان تھی، آج بھی 40 سال گزر کے 50 سال گزر کے وہ ایک ہی دکان ہے، دوسری دکان نہیں بنا سکا۔ 50 سال میں جا کے ایک پلاٹ خریدا ہے، بس وہ دوسرا پلاٹ نہیں خرید سکا۔ تو بظاہر دیکھنے میں حرام والے کا بہت مال بڑا ہے، حلال والے کا نہیں بڑا۔ اس کی مثال ایسا ہے جیسے ایک آدمی، اس کا جسم سوج جائے، جسم میں جگہ جگہ سوجن ہو جائے، سویلنگ ہو جائے، تو دیکھنے میں تو اس کا جسم پھول گیا ہے، لیکن کوئی شخص بھی ایسے شخص کو صحت مند نہیں سمجھے گا کہ ماشاءاللہ بڑا صحت مند ہو گیا، بڑا جسم اس نے پھلا لیا ہے۔ تو یہ پھولنا جو ہے، جو سوجن کی شکل میں ہے، یہ صحت نہیں ہے بلکہ یہ عذاب اور بیماری ہے۔ تو اس لیے ہر دفعہ جسم کا پھولنا یہ صحت نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحت کی علامت ہو، بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر مال میں اضافہ ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مال اس کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، عذاب ہو۔ تو ایک تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی انسان اپنے لیے روزی کا سوال کرے، رزق کے لیے دعا کرے، تو ساتھ میں یہ ایک ایڈیشن کر دیا کرے کہ اللہ حلال روزی، کیونکہ حرام طریقے کمانے کے بہت ذرائع ہیں۔ اس زمانے میں حرام طریقے سے انسان بہت کچھ کما سکتا ہے، بہت سے طریقے ہیں اور لوگ کما رہے ہیں، لیکن وہ ایک تو انسان کا سکون چھینتا ہے، دوسرا مرنے کے بعد انسان کے لیے جہنم میں جانے کا بہت اہم ترین ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام پر پلے گا وہ آگ ہی کا مستحق بنے گا۔ اس لیے کسی کو زیادہ پیسہ کماتے ہوئے دیکھیں